محفل میں موجود سادات کرام، علماء ذویل احترام، سامنے بیٹھے نوجوانان اسلام، عمر رسیدہ بزرگان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وعترته وخدامه وعشاقه وجنوده وعلى علماء شريعته وأولياء طريقته وشهداء محبته وأنبياء أمته وعلينا معهم يا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين يا أرحم الراحمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين۔ صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر برہان واجب الوجود، صاحب مقام محمود، منشاء رب ودود، یعنی حامد و احمد و محمد و محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکرس بنا میں جس طرح سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے، عشقیہ کلام ہے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کرو۔ آپ بلند آواز سے سمجھ میں آئے تو بھی سبحان اللہ کہے، نہ سمجھ میں آئے تو اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہ ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہ ہے،
ہو، یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ، یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو، منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی مجھے کیا ہے، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی مجھے کیا ہے، وہ کہنے پر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو، وہ کہنے پر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو۔ اور حاصل کلام شعر، ریاضت کے یہی دن ہے، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میں نے آج جس ٹاپک کو اپنایا ہے، جس پر مجھے کلام کرنا ہے، نہ صرف میں آپ سے بلکہ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین سے بھی گفتگو کروں گا۔ جو ہمارے ناظرین یوٹیوب کے ذریعہ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، میں ان سے بھی آج ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 3 مرحلوں سے گزارا، ایک تو اس کا بچپن، دوسرا اس کی جوانی اور تیسرا بڑھاپا۔ ان 3 مرحلوں میں دیکھیں تو 2 مرحلوں میں انسان کمزور ہوتا ہے، ایک مرحلہ ایسا ہے جس میں انسان طاقتور ہوتا ہے۔ جب انسان بچپن میں ہوتا ہے، بچپنی کے عالم میں انسان کمزور ہوتا ہے، بڑھاپے کے عالم میں بھی انسان کمزور ہوتا ہے، لیکن جوانی کا وقت وہ وقت ہے کہ جس میں انسان قوت والا ہوتا ہے، جس میں انسان طاقت والا ہوتا ہے، جس میں انسان بہادر بھی ہوتا ہے، جس میں انسان شجاعت والا بھی ہوتا ہے، جس میں انسان کے اندر بلند حوصلے ہوتے ہیں، جس میں انسان ہر طرح کے کام کرنے کا ایک جذبہ رکھتا ہے۔ تو آج میں نے اسی جوانی کی اہمیت کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بولنے کی، آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو ان حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور فکر عطا فرمائے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینہ اور اس امان والے شہر کی قسم۔ اللہ نے 4 قسمیں یاد فرمائی، انجیر کی قسم، زیتون، طور سینہ اور اس امان والے شہر کی قسم۔ 4 قسموں کو یاد فرمانے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو ایک اچھی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر انسان کو ہر نیچے سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، چونکہ وقت کافی کم ہے، میں ذرا اسپیڈ سے اپنے موضوع پر آؤں گا اور آپ کو اپنا ذہن حاضر رکھنا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں احسن تقویم سے مراد مفسرین کرام نے جوانی کو لیا ہے، اس لیے کہ بڑھاپے کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو نیچے سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ یہاں پر بڑھاپے کا ذکر ہے تو بڑھاپے سے پہلے جوانی ہوتی ہے، لہذا لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم کے اندر احسن تقویم سے مراد انسان کی جوانی ہے، اس لیے کہ انسان جوانی کے عالم میں بڑا بہادر ہوتا ہے، قوت و ہمت و طاقت والا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، مومن کی آپ دیکھیں تو صحیح، ایک انسان اگر چل کر کے عمرہ کرے اس کو تھکان لگتی ہے، وہاں دوسری طرف اگر کوئی انسان ویل چیئر پر عمرہ کرے اس کو بھی تھکان لگتی ہے، لیکن ویل چیئر پر عمرہ کرنے والے کی تھکان اسے غم میں مبتلا کرتی ہے کہ ہائے میں چل کر کے طواف نہ کر سکا، لیکن وہیں پر جہاں چل کر کے عمرہ
عمرہ کرنے والا، چل کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والا، چل کر کے صفا مروہ کی سعی کرنے والا، جب صفا مروہ کی سعی سے خانہ کعبہ کے طواف کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اسے تھکن میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، اس لیے کہ جوانی کے عالم میں اس نے چل کر کے عمرہ کیا، جوانی کے عالم میں اس نے چل کر کے طواف کیا، اس نے چل کر کے سعی کی۔ کیا آپ نہیں دیکھتے، چلے ہم ہماری ہی مسجد کی بات کریں، آپ نہیں دیکھتے کتنے بوڑھے اس وقت ایسے بھی ہیں، میں پہلے ہی بات کہہ دوں، کسی بوڑھے کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے، جو بوڑھے ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے وڈیل ہیں، لیکن آج میری تقریر کا موضوع جو کہ جوانی ہے، اس لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ نے نہیں دیکھا کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، جنہیں سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، جو سجدہ تک نہیں کر سکتے، جو رکوع سے محروم ہو گئے، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، ایک طاقت و قوت والا جوان جب نماز پڑھتا ہے تو رکوع بھی مکمل کرتا ہے، سجدہ بھی مکمل حالت میں کرتا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح۔ لیکن اس وقت کا ماحول کچھ عجیب ہو گیا ہے، ہمارے نوجوانوں نے سنیما گھروں کو آباد کر دیا، ہمارے نوجوانوں نے پارکوں کو آباد کر دیا، ہمارے نوجوانوں نے ایک گاڑی بنگلے مال و دولت کے پیچھے اپنی جوانی کو لٹا دی، اور یہ سوچ میں لگ گئے ہیں کہ مال و دولت سے ہم ترقی کر لیں گے، 1-1.5 لاکھ کا آئی فون لے کر ہم ترقی کر لیں گے، ہم سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹ میں ریلز پہ ریلز شیئر کر کے اپنے آپ کو ترقی کی منزلوں پر لے جائیں گے۔ آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے سنیما گھروں کو آباد کر کے ہم ترقی کریں گے، پارکوں میں اپنی حسیناؤں کو لے جا کر کے ہم ترقی کریں گے۔ نادان ذرا سوچ تو صحیح کہ وہ قوم، ہر قوم کا مستقبل اس کے جوان پر مبنی ہوتا ہے، جس قوم کی اگر جس قوم کے فیوچر کو دیکھنا ہے، جس قوم کے مستقبل کو دیکھنا ہے، اس قوم کے جوان کو دیکھنا، جس قوم کے جوان فعال ہوں گے، جس قوم کے جوان متحرک ہوں گے، جس قوم کے جوان دین میں آگے ہوں گے، جس قوم کے جوان قرآن پڑھنے میں آگے ہوں گے، جس قوم کے جوان اسلام کی راہ پر گامزن ہوں گے، جس قوم کے جوان عدل و انصاف والے ہوں گے، جس قوم کے نوجوان سچ بولیں گے، جس قوم کے نوجوان نیکیوں کی طرف آگے ہوں گے، جس قوم کے نوجوان گناہوں سے دور بھاگیں گے، اس قوم کا مستقبل سنہرے حلقوں سے لکھا جائے گا۔ لیکن جس قوم کے نوجوان پارکوں میں جا کر کے ٹائم پاس کریں گے، جس قوم کے نوجوان اپنی حسیناؤں کو لے جا کر کے ٹائم پاس کریں گے، جس قوم کے نوجوان سنیما گھروں کو آباد کریں گے، اس قوم کا مستقبل خاک و برباد ہو جائے گا۔ اب کل تک تو یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں زنگ آلود ہو گئی ہے، لیکن آج کا ماحول ایسا ہے کہ میرے نوجوان مسلم کے ذہن بھی جو ہے زنگ آلود ہو چکے ہیں، اس لیے کہ تلوار کے زنگ آلود ہونے سے ایسا نقصان نہیں ہوتا جیسا نقصان فکر کے زنگ آلود ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ تلوار پر جب زنگ لگتا ہے تو چند لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، لیکن نوجوانوں کے ذہنوں میں جب زنگ لگ جاتا ہے تو پوری قوم کو نقصان ہوتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ میرے نادان انسان، تو کیا سوچ رہا ہے سنیما گھروں کو آباد کر کے تیری قوم ترقی کرے گی؟ تو کیا سوچ رہا ہے کہ پارکوں کو آباد کر کے تمہاری قوم ترقی کرے گی؟ تم کیا کس خیال میں مبتلا ہو کہ تم اپنی حسیناؤں کے ساتھ ادھر ادھر پھرنے جاؤ گے اور تمہاری قوم ترقی کرے گی؟ نادان انسان، اگر مال و دولت ہی ترقی کا سبب ہوتا تو سب سے بڑا ترقی یافتہ انسان فرعون ہوتا، اگر تخت و تاج ترقی کا سبب ہوتے تو سب سے بڑا ترقی یافتہ انسان نمرود ہوتا، لیکن وہ بھی فنا ہو گیا۔ آج ماحول ایسا ہے کہ ان کے نام پر نام رکھنے والا کوئی انسان نہیں ہے، اس لیے کہ فرعون اور نمرود ترقی نہیں کر گئے بلکہ وہ تو ذلیل و رسوا ہو گئے۔ لیکن آج میری قوم کا عالم دیکھیں، اگر آپ کو ترقی کی راہ دیکھنی ہے تو آپ تخت و تاج کے پیچھے نہیں، مال و دولت کے پیچھے نہیں، 1-1.5 لاکھ کے آئی فون کے پیچھے نہیں، بلکہ اسلام کے پیچھے جاؤ، قرآن کے پیچھے جاؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو۔ جس قوم کے نوجوان اسلام میں آگے ہوتے ہیں ان کی قوم ترقی کرتی ہے۔ آپ نے نہیں سنا مخدوم سمنانی، شاہ لامکانی، مخدوم سمنانی جب تک تخت کے اوپر بیٹھے تھے
اللہ کی راہ میں تخت کو چھوڑ دیا، آپ سارے جہان کے بادشاہ ہو گئے، آپ سارے جہان کے بادشاہ ہو گئے۔ میرے نادان انسان، پارکوں میں جانا ترقی کا سبب نہیں ہوتا، سینما گھروں کو آباد کرنا یہ ترقی نہیں ہوتی، 1-1.5 لاکھ کے آئی فون ترقی نہیں ہوتی۔ نادان انسان ذرا سوچ تو صحیح، اللہ نے جو جوانی دی ہے، کیا جوانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم موبائلوں کے پیچھے جائیں؟ کیا جوانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دیں، غیر کام کاج میں اپنا وقت دیں؟ کیا جوانی کا مطلب سینما گھروں کو آباد کرنا ہے؟ نادان، مومن کی جوانی کا مطلب خالد ابن ولید کی جوانی ہے، مومن کی جوانی کا مطلب محمد ابن قاسم کی جوانی ہے، مومن کی جوانی کا مطلب طارق ابن زیاد کی جوانی ہے۔ ان کے پیچھے چلو گے تم بھی ترقی کرو گے، تمہاری قوم بھی ترقی کی کر جائے گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اگر آپ پڑھ کر کے دیکھیں گے، ارے صرف آپ نہیں، صرف مسلمان نہیں، بلکہ میں سوشل میڈیا کے ذریعہ اپنے ناظرین کو بھی کہنا چاہتا ہوں، پوری روئے زمین کے اندر آپ کسی بھی حکمران کی تعریف پڑھیں، آپ کسی بھی بادشاہ کی تعریف پڑھیں، آپ کسی بھی بڑے سے بڑے مالدار کی تعریف پڑھیں، آپ کسی بھی عمرہ گزرا کی تعریف پڑھیں، لیکن ایک بار میرے نبی کی سیرت کو پڑھ کر کے دیکھنا، جس دن تم نے میرے نبی کی سیرت کو پڑھا اس دن کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ جس دن تم نے میرے نبی کی تاریخ پڑھی، میرے دوست اور بزرگوں، ہم نبی کی تاریخ پر آ ہی گئے ہیں تو آپ دیکھیں نبی نے جو اپنی زندگی کے اندر سب سے بڑے بڑے جو فیصلے کیے ہیں، ان فیصلوں میں جوانوں کو آگے رکھا ہے۔ آپ نے کو نہیں پتا، حضرت معاذ نے جب یمن کا قاضی مقرر کرنا ہوا، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، صدیق اکبر بھی موجود تھے، عمر فاروق بھی موجود تھے، عثمان غنی، مولا علی بھی موجود تھے، تمام صحابہ بھی موجود تھے، لیکن اللہ نے کسی عمر رسیدہ قاضی کو مقرر نہیں کیا، بلکہ یمن کا قاضی ایک نوجوان معاذ ابن جبل کو بنایا ہے۔ اور پھر انقلاب کیسا آیا میرے دوستوں اور بزرگوں، جب معاذ ابن جبل یمن کے قاضی مقرر ہوئے، یمن میں جا کر کے جب تخت قاضی کو سنبھالا، پورے یمن والوں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان آپ دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، یثرب کے کچھ لوگ آئے، میں یثرب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہجرت کے پہلے کا واقعہ ہے، یثرب کے کچھ لوگ آئے، آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یثرب بیماریوں کا گھر ہے، وہاں کا بچہ، وہاں کا بوڑھا، وہاں کا جوان، وہاں کی عورتیں سب کے سب بیمار رہتی ہیں، وہاں ہمارا کوئی امام نہیں ہے، وہاں پر ہمیں کوئی خطابت کرنے والا نہیں ہے، ہمیں دین کی باتیں سمجھانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی قرآن پڑھ کر کے سنانے والا نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک امام کو مقرر کریں، ایک قاضی کو مقرر کریں، ایک خطیب کو مقرر کریں۔ جانتے ہو صدیق اکبر موجود ہیں، عمر فاروق جیسے جلیل القدر موجود ہیں۔ کون صدیق اکبر اور عمر فاروق؟ وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں کے بعد پوری روئے زمین میں جو سب سے افضل ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور کون عمر فاروق جن کے بارے میں خود نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایسے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا امام صدیق اکبر کو نہیں بنایا، یثرب کا امام مولا عمر کو نہیں بنایا، بلکہ بنایا تو کس کو بنایا؟ ایک نوجوان جسے دنیا مصعب ابن عمیر کے نام سے جانتی ہے۔ اور مصعب ابن عمیر یہ عمیر کا وہی بیٹا ہے جو پورے مکہ المکرمہ میں سب سے اچھا جس کا لباس ہوتا تھا اسے مصعب ابن عمیر کہتے ہیں۔ پورے مکہ المکرمہ میں سب سے زیادہ جس کے پاس خوشبوئیں ہوا کرتی تھی، جس کے پاس سب سے قیمتی عطر ہوتا تھا اسے مصعب ابن عمیر کہتے ہیں۔ بلکہ تاریخ نگاروں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مکہ المکرمہ کے شہر میں ان کے جیسی ٹھاٹ بات، ان کے جیسی نوابی، مصعب ابن عمیر کے جیسا رہنا سہنا کسی اور میں نہیں تھا، اس لیے کہ سب سے بڑے امیر کے بیٹے عمیر کے بیٹے تھے، سب سے بڑے مالدار کے بیٹے تھے، لیکن نوجوان تھے۔ آؤ آپ کو میں ان کا قصہ بھی سناؤں۔ جب وہ نوجوانی کے عالم میں مصعب ابن عمیر پہنچے،
نوجوانی کے عالم میں ایک مرتبہ ہمارے آقا کا دیدار نصیب ہوا، جب دیکھنا ہی تھا آپ نے ان رخساروں کو دیکھا جنہیں قرآن والضحیٰ کہتا ہے، آپ نے ان کی زلفوں کو دیکھا جسے قرآن نے واللیل اذا سجا کہا، آپ نے ان کے سینے کو دیکھا۔ جب مصعب ابن عمیر نے رسول اللہ کا دیدار کیا، دیدار کرنے کے بعد آپ پر دل و جان سے فدا ہو گئے، اور ایسے فدا ہوئے کہ اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنا سارا کچھ نبی کے نام پر قربان کر دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مصعب ابن عمیر کی والدہ نے کہا کہ یا تو محمد کو چھوڑ دے یا تو مجھے چھوڑ دے، قربان جاؤں اس نوجوان کی جوانی پر۔ مصعب ابن عمیر فرماتے ہیں کہ امی جان، جب تک تو نے یہ جملہ نہ کہا تھا تب تک میں تجھے سب سے بڑا سمجھتا تھا، لیکن آج سن لے، اگر تجھے اور محمد میں سے کسی ایک کو چننا ہوا تو ماں تو ایک ہے، اگر مصعب کی 1000 مائیں بھی ہوتی تو محمد کے نام پر قربان کر دیتا۔ وہی مصعب ابن عمیر جب اپنی ماں کو چھوڑتے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا اگر مجھے چھوڑ دیا ہے تو تیرے بدن پر جو لباس ہے وہ بھی میرا دیا ہوا ہے، اسے بھی چھوڑ دے، تیرے ہاتھوں میں جو انگوٹھیاں ہیں اسے بھی نکال دے، تیرے سر پر جو ٹوپیاں ہیں اسے بھی نکال دے، تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں، تیرے پاس جو مال و دولت ہے وہ سب کچھ چھوڑ دے، قربان جاؤں۔ جب مصعب ابن عمیر نے یہ سنا، اسی وقت پورے تمام مال و دولت سے بیزار ہو گئے، اور تمام مال و دولت یہاں تک کہ اپنے بدن کا کپڑا بھی اپنے ماں کو دے دیا، اور سطر چھپا کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ اب دیکھیں جب جوانی کے عالم میں مصطفیٰ کی دہلیز پر آتا ہے تو اسے کیا انعام ملتا ہے۔ قربان جاؤں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب مصطفیٰ کی دہلیز پر مصعب ابن عمیر نے قدم رکھا، آقا فرماتے دیکھو صحابہ میرا مصعب آ رہا ہے، میرا مصعب آ رہا ہے، میرا مصعب آ رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، دل عشق کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ قربان جاؤں، ایک مومن کی جوانی، ایک مومن کی زندگی اس خیال میں بیت جاتی ہے کہ کبھی مجھے گنبد خضرا دیکھنا نصیب ہو، کبھی مجھے مسجد نبوی دیکھنا نصیب ہو، کبھی مجھے مسجد نبوی کے مینارے دیکھنا نصیب ہو۔ ہم تو مسجد نبوی اور گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن ذرا خیال تو کرو وہ مصعب ابن عمیر کہ جب اپنی جوانی کو اسلام کی راہ میں دے دیتے ہیں، آقا فرماتے ہیں یہ کوئی اور نہیں، میرا مصعب آ رہا ہے۔ اس جملے پر ہزاروں مائیں قربان ہو سکتی ہیں۔ آقا فرماتے میرا مصعب آ رہا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی، یثرب کے لوگ مکہ المکرمہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ یثرب میں کوئی امام نہیں ہے، آپ کسی امام کو مقرر کریں۔ آقا نے صدیق اکبر کو یثرب میں نہیں بھیجا، مولا عمر اور عثمان و علی کو یثرب میں نہیں بھیجا، بلکہ بھیجنا ہوا تو نوجوان مصعب ابن عمیر کو بھیجا۔ اب یہ وہاں پر گئے اور آقا کی آمد سے پہلے پورے یثرب میں ایسا انقلاب برپا کر دیا۔ جذب القلوب کی روایت ہے، علامہ محقق دہلوی شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ جہاں تلوار کی دھار پر فتح ہوا تھا، وہاں یثرب قرآن کی آیتوں سے فتح ہوا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہیں یثرب والوں کو قرآن پڑھ کر کے سنانے والا کون تھا، انہیں نمازیں پڑھانے والا کون تھا؟ آپ نے نہیں سنا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ جا رہے تھے تو مدینہ کے صرف جوان نہیں، صرف بزرگ نہیں، صرف بچے نہیں، بلکہ مدینہ کی ایک ایک عورت بھی، تمام کے تمام لوگ مدینہ سے باہر نکل کر آقا کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں اتنا عشق رسول کس نے ڈالا تھا، ان لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کو اتنا عاشق رسول کس نے بنایا تھا؟ تو بلا جھجک یہ بات تاریخ نگار لکھ چکے ہیں کہ آقا کی آمد سے پہلے یثرب کے تمام لوگوں کو جس نے عاشق رسول بنایا اسے نوجوان مصعب ابن عمیر کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے جانا کہ جب انسان اپنی جوانی اسلام میں دیتا ہے تو اللہ یثرب کو مدینہ بنا دیتا ہے۔ یہ بات ہے، جوانی اسلام کو دو، بڑھاپا دینے سے کیا فائدہ ہے؟ جوانی اسلام کو دو، ہم عبادت کریں گے بڑھاپے میں، پر لطف ہم کو اٹھانا جوانی میں ہے۔ بڑھاپے میں تو ہر کوئی مسجد کے دروازے پر آتا ہے۔ برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، ایک کہاوت ہے
اور کہاوت ہمیشہ حق ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ جب طوائف کے قابل نہ رہے تو طواف کو چل دیے. یہ جملہ بہت سخت ہے. یہ جملہ کہنے والے نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم نے مغربی تہذیب کو اپنا آئیڈیل بنا لیا. بالی ووڈ اسٹار نے اپنے چہرے پر داڑھی رکھی تو ہم نے بھی رکھ لی. نادان، نبی کو دیکھ کر تو نے داڑھی نہیں رکھی. بالی ووڈ اسٹار نے اگر 10,000 کے جوتے پہن لیے، دوسرے دن ہم نے بھی آن لائن منگا کر کے پہن لیے. نادان، نبی کی طرح کبھی چپل تو آج تم نے نہیں پہنی. یاد رکھنا، قرآن میں ارشاد ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہاں امام سے مسجد کا امام نہیں ہے، وہ تو ہر 5 سال میں بدلتا رہتا ہے. یہاں امام سے مراد وہ انسان ہے کہ جس کے پیچھے انسان چلتا ہے، جس کے بولنے کی طرح انسان بولتا ہے، جس کے چلنے کی طرح انسان چلتا ہے، جس کے کپڑوں کی طرح انسان کپڑے پہنتا ہے، جس کے جوتوں کی طرح انسان جوتے رکھتا ہے، جس کے بال کٹانے کی طرح انسان بال کٹاتا ہے. نادانو، اگر تم نے ان بالی ووڈ کے اسٹاروں کو اپنا امام بنا لیا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم قیامت میں اسی بالی ووڈ کے اسٹار کے ساتھ تمہارا حشر کریں گے. لیکن ذرا خیال تو کرو، اگر تم نے امام حسین کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، اگر تم نے علی اکبر کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، اگر تم نے عباس غازی کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، اگر تم نے مولا علی کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، یہاں تم ان کو اپنا امام بناؤ گے اور وہاں تمہارا حشر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ فرمائے گا. تو ہمیں کس کو آئیڈیل بنانا چاہیے؟ ذرا خیال تو کریں، ذرا سوچے تو صحیح. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں کسی بوڑھے کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج کا ہمارا نوجوان بہت غلط راہ پہ چل چکا ہے. فون کی اسکرین پر وہ مناظر دیکھتا ہے جو کسی اور کے سامنے دیکھ نہیں سکتا. مجھے بتائیں، نوجوان مسجدوں سے دور ہیں، سینما گھروں سے قریب. نوجوان مسجدوں سے دور ہیں، بازاروں سے قریب ہیں. نوجوان مسجدوں سے دور ہیں، پارکوں کے قریب ہیں. نوجوان ہر اسلامی کام سے دور ہیں، برے کاموں میں قریب ہیں. کیا یہی اسلام نے ہم کو سکھایا تھا؟ کیا نبی پاک نے یہی تعلیم دی تھی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، مولا کائنات نے بھی جب کلمہ پڑھا تھا نا، اس وقت وہ بھی بچے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں، جب انسان اپنی جوانی اسلام کو دیتا ہے تو اللہ اس سے کیسا کام لیتا ہے. ایک شخص ہے، بہت بزرگ ہے، ذرا خیال میں سوچیں. ایک شخص بہت بزرگ، لیکن ایک دنیا اس کے پیچھے جا رہی ہے. وہ جس شہر میں گیا اس نے مسجد بنائی، وہ جس ملک میں گیا اس نے مدرسے قائم کیے، وہ جس شہر میں گیا اس نے یونیورسٹیاں بنائی، وہ جس ملک میں، وہ جس جگہ پر گیا وہاں اسلامی کام کیے. اب جب اس شخص کا جنازہ اٹھا، لوگوں نے دیکھا کہ موت، جنازہ تو ان کا تھا، موت پوری دنیا کی تھی. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، بلکہ ساورکنڈہ کی سرزمین پر سید غلام محمد علی عرف دادا بابو کی بات کرتا ہوں کہ جنہوں نے اسلام میں اپنی جوانی دے دی تو اللہ نے ان سے پوری قوم کا کام انجام لے لیا. آپ مجھے بتائیں ذرا، جب ان کا جنازہ اٹھا تھا، ہمارے جنازے اٹھتے ہیں تو پیچھے مسالے کھانے والے ہوتے ہیں، جب ان کا جنازہ بھی اٹھا تھا تو لوگوں نے ڈولی کی طرح سجایا تھا. سبحان اللہ. تو وہ عظمتیں ایسے ہی نہیں ملتی. آپ ذرا خیال کریں، ان کے جاننے والوں سے پوچھیں کہ دادا باپو نے اپنا بڑھاپا اسلام کو دیا تھا یا جوانی اسلام کو دی تھی؟ جب جوان کوئی جوانی اسلام کو دیتا ہے تو اللہ اس سے پوری قوم کو فائدہ دیتا ہے. اب ذرا خیال کریں، جب ایک نوجوان کی جوانی کا یہ عالم ہے تو اگر 100 نوجوان کھڑے ہو جائیں تو اللہ ان سے کتنا کام لے گا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر سوچنے کی، اس کو سمجھنے کی اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.